معزز علماء اکرام، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واشکروا لی ولا تکفرون، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ بارگاہ رسالت میں پہلے درود پاک نظر کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ مت ہمیں سہل جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان جنم لیتا ہے۔ بے شک ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ واہ واہ۔ ختم بخاری شریف کے موقع پر پیر طریقت صوفی باصفا، پابند سنت و شریعت حضرت علامہ سید قسیم اشرفی الجیلانی مد ظلہ النورانی نے دو جملے ارشاد فرمائے تھے کہ آیاں چے بیاں، بے شک، کہ جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے اب اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ یہ دیکھیے علماء اکرام کا یہ نورانی قافلہ، اور ابھی مجھ سے قبل برادر گرامی حضرت مولانا حافظ اللہ بخش صاحب نے فیضان اشرف کے تعلق سے کارنامے کو سامنے رکھا، اور صحیح بات یہ ہے کہ کسی بھی کارنامے کو بیان کرنے رکھنے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ ہم سب اپنی آنکھوں سے فیضان اشرف کا کارنامہ دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے کام لیتا ہے اسے صلاحیت عطا فرما دیتا ہے، ہمت عطا فرماتا ہے، حوصلہ عطا فرماتا ہے۔ برادر گرامی حضرت مولانا حافظ قاری محمد سعید صاحب اشرفی طالب علمی زمانہ سے ہی ان کے اندر وہ جوہر تھا، اس وقت پوشیدہ تھا، اور فارغ ہونے کے بعد وہ جوہر بالکل سامنے آ گیا۔ بے شک، جب سے انہوں نے پڑھانا شروع کیا، ان کا ذہن تعمیری ذہن، تعلیمی ذہن، اور کوئی ایسا میرے سمجھ سے دن نہیں گزرتا ہوگا کہ جس دن میں ان کے ذہن میں کوئی نئی بات نہ آتی ہو، نئی پلاننگ ادارے کے تعلق سے، تعلیم کے تعلق سے، اور پلاننگ کرنے کے بعد پوری کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ جب تک اس کام کو پورا نہ کر لیں انہیں سکون نہیں ملتا، یہ پورا کر کے ہی دم لیتے ہیں۔ یہ برادر گرامی کی یہ خصوصیت ہے، ایک دھن سوار ہو جاتا ہے اور وہ کام کر کے ہی وہ دم لیتے ہیں۔ میں برادر طریقت کو، اراکین کو، معاونین کو، اساتذہ کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور
دعا دیتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جو دیکھ رہے ہیں یہ سب فیضان مخدوم اشرف ہے۔ جس طرح سے مخدوم اشرف کا فیضان ایک عالم میں اور ایک عالم فیضان مخدوم اشرف سے فیضیاب ہو رہا ہے، بے شک اس ادارے کی نسبت بھی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے ہے۔ انشاءاللہ اس فیضان اشرف سے بھی ہندوستان ہی نہیں بلکہ ایک عالم انشاءاللہ آنے وقت میں سیراب ہوتا رہے گا، سیراب ہوگا۔ آج یہاں کے فارغین ہیں، ہندوستان ہی نہیں بیرون ہندوستان میں بھی دین کا کام انجام دے رہے ہیں، اسلام کی ترویج و اشاعت کر رہے ہیں، کتابیں لکھ کر اور تبلیغ تحریر کے ذریعے پورے ہندوستان میں کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں۔ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہاں کے جو فارغین ہوتے ہیں ان کا ذہن بھی، چونکہ تعلیم ہی نہیں حاصل کرتے ہیں، یہاں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ان کی جاتی ہے، بے شک ذہن سازی بھی کیا جاتا ہے، بہت ذہن بنایا بھی جاتا ہے، اور انہیں بلکہ یہ پلایا جاتا ہے واہ، کہ یہ کہیں جا کر صرف امامت تک محدود نہ رہے، کہیں جا کر صرف مدرسہ میں پڑھنے پڑھانے تک محدود نہیں رہے، بلکہ جہاں بھی یہاں کے فارغین جائیں پوری ملت کی اصلاح کر کے وہاں ایک نمایاں کام انجام دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اس لیے جہاں بھی یہاں کے فارغین گئے ہیں الحمدللہ صرف ادارے کا نام روشن نہیں کیا، اساتذہ ہی کا نام روشن نہیں کیا، بلکہ سچ ہے کہ باسنی کا بھی نام روشن کیا، راجستھان کا بھی نام روشن کیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ پورے ہندوستان کا نام روشن کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دارالعلوم فیضان اشرف باسنی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ادارے کو ترقی دینے کے لیے ہر فرد کو سامنے آنا ہوگا۔ حافظ صاحب سے جب بھی ملیں گے تو کوئی نہ کوئی ادارے کے تعلق سے آپ کو ایک کام سامنے پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بے شک جب کبھی بھی ملیں گے، ملاقات کریں گے تو اپنا پلان، وہ اپنا ایک ارادہ سامنے رکھتے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے پاس اگر وسائل ہوں، اگر ان کا تعاون ہر طرف سے ہونے لگے تو یہ باسنی، یہ فیضان اشرف یہ یہیں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ اس کا دائرہ باسنی بستی سے بھی زیادہ پھیلتا ہوا نظر آئے گا، سبحان اللہ، وسیع سے وسیع تر ہوتا نظر آئے گا۔ اس لیے اس ادارے کا دامے، درمے، قدمے، سخنے ہر طرح سے آپ تعاون کریں، اور جب بھی حافظ سعید صاحب آواز دیں، ہمیں پکاریں، چاہے یہاں کے فارغین ہوں یا فارغین نہ ہوں، باسنی کے ہوں یا راجستھان کے کسی بھی قصبہ کے ہوں، اگر حافظ صاحب ادارے کے تعاون سے اگر کچھ ہمیں آواز دیں تو ہمیں لبیک کہنا چاہیے اور ہر طرح سے ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم دارالعلوم فیضان اشرف کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین، اس ادارے آمین، کو، اراکین کو اور یہاں کے اساتذہ کو، معاونین کو نظر بد سے بچائے، اللہم آمین۔ اور دونوں جہاں کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔